جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت بھائی، عماد بول رہا ہوں یو کے سے۔ آپ کا پروگرام دیکھا ہے جس میں آڈیو لیک کا ذکر ہے، لطیف خس اور بشا بی بی کا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو انکرپٹڈ ڈسکشن ہوتی ہے یہ کیسے لیک ہوتی ہے، اور اس کے لیے خاصے ریسورسز چاہیے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کیا یہ بشا بی بی کے وہ سابقہ موکل ہیں جو کہ اب آزاد ہو گئے ہیں؟ تو کیا آپ وہی ان کے خلاف ہی کر رہے ہیں، اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ اور یہ رفٹ جو ہے یہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے، سسٹرز ورسز بش بی بی، اب یہ کدھر جائے گا؟ اب دیکھیں نا، جو پہلا حصہ ہے آپ کا، اس کے مطابق تو ظاہر ایک غیر قانونی کارروائی ہے۔ اس سوال کے جواب میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں غیر قانونی کارروائی ہے۔ آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ یہ انکرپٹڈ کنورسیشن ہے۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ شاید یہ جیل کے اندر یا اس کے آس پاس کوئی ان کی کنورسیشن ہے فون پر ہی۔ سو آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس این اوپن لائن اور اٹس واٹس ایپ۔ تو اگر وہاں پر انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے تو شاید لائن کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں۔ لائن کے اوپر بات تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو بچوں کے پاس بھی ایسے کھلونے موجود ہیں کہ آپ آرام سے کنورسیشن پک کر سکتے ہیں۔ سو آئی نیڈ ٹو نو ویدر اٹ واز ایکچولی آن واٹس ایپ یا سگنل یا فیس ٹائم کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے۔ اگر یہ نہیں ہے اور اوپن لائن ہے تو اوپن لائن تو آپ بہتر سمجھتے ہیں، ٹیکنالوجیکلی اٹ از پاسبل۔ لیک کیوں کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں اسی وجہ سے کر رہے ہیں جو آپ نے سوال کا دوسرا حصہ بتایا ہے کہ رفٹ، جو اندرونی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس سے جانچ کاری کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اندرونی طور پر کتنی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے۔ اب میں تو اس کا بالکل اس کو کوئی انڈورس نہیں کرتا، اس کو کبھی بھی انڈورس میں نے نہیں کیا، لیکن جتنی آڈیوز بشرا نے سنی ہیں اپنے دور حکمرانی میں، اتنی آڈیوز کسی نان پبلک آفس ہولڈر نے پاکستان کی حالیہ تاریخ میں نہیں سنی، اور میں آپ کو تمام ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ آئی بی کا اور پرائم منسٹر آفس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اعظم خان، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا کہ لوگوں کی فونز کو ریکارڈ کریں اور بشرا کے سامنے رکھیں اور عمران خان کے سامنے رکھیں۔ تو ارطغرل غازی کی اتنی قسطیں نہیں انہوں نے دیکھی ہوں گی جتنی انہوں نے آڈیو لیکس لوگوں کی سنی ہیں، ان کے بچوں کی، ان کی بیگمات کی، ان کی کیا کیا چیزیں نہیں سنی۔ وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اب وہ بھی کس دن لیک ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے اے کیوں لیک کیتا ہے۔ اور پھر عمران خان ریکارڈ پہ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جی بڑا ضروری ہے یہ کنورسیشنز اس طرح کی ریکارڈ ہوں، کیونکہ معاملات سے جانچ کاری ہوتی ہے، تو وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ریلیز بھی ہو رہی ہیں۔ تو جیسا آپ کرتے ہیں ویسا بھرتے ہیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، کیسے ہیں؟ سوال کرنا تھا، یہ نواز شریف کا احمد فیل کا جو کیس ہے، اس کے دو ہی رخ ہیں، یا تو وہ صحیح تھا کیس یا غلط تھا۔ اگر صحیح تھا تو نواز شریف باہر کیوں ہے؟ اگر غلط تھا تو جن لوگوں نے یہ غلط کیس بنایا ہے، تو اگر ان میں سے کسی کا احتساب نہیں ہونا تو کیا اب ہم قیامت کا انتظار کریں کہ اللہ کل ہی قیامت لے آئے، یا ہم ایسے ہی، ہمارے بڑے بھی ایسے مر گئے، اس ملک کے ساتھ جو تھا ہم بھی مر جائیں گے؟ زبردست سوال آپ نے کیا، بڑا سمپل آپ نے کر دیا، اور ہمارا بھی مدعا یہی ہے، ہمارا بھی مقدمہ یہی ہے، ہمارا بھی ماننا یہی ہے، ہمارا بھی مطالبہ یہی ہے، ہمارا بھی تجزیہ یہی ہے کہ بھائی جب آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا تو سارے ریاست کے اور اداروں کے نمائندگان تو چھلانگیں لگا رہے تھے کہ بڑا بڑا کام کیتا ہے جی، اور میڈیا جو ہے وہ ہر طرف باجے بجا رہا تھا۔ جو بڑے آج بنتے ہیں زبردست صحافی، تجزیہ نگار اور علم بردار، تمام بہترین روایات کے، ان کی خوشی دیدنی تھی، سپورٹ کر رہے تھے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ مینیپولیٹ ہوا، ایوری باڈی نوز اباؤٹ اٹ ناؤ۔ تو اگر مینیپولیٹ ہوا تو ان کو ساروں کو سزا نہیں دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے۔ اور اگر مینیپولیٹ نہیں ہوا اور ہم اس تصنع اور بناوٹ میں اپنی زندگی گزارتے رہیں، اس خود ساختہ وہم کے اندر مبتلا رہیں کہ جی نہیں وہ صحیح ہے کیسی تو ہون غلط ہوا ہے، تو اگر اب غلط ہوا ہے تو کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اس غلطی کو کورٹس کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے، نواز شریف کو سزا دینی چاہیے۔ دونوں چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ لیکن مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے، وہ
اس طرح یہ عدالت لگی تھی، پاکستان کی عدالت نہیں تھی، ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ بندہ تو قاتل ہے، ایک وکیل نے کہا. تو جج صاحب نے اس بات میں سارے لائف نے کہا جی ہاں ایک قاتل لگتا ہے. دوسرے نے کہا جی یہ قاتل نہیں لگتا، یہ بندہ ٹھیک ہے. دوسرے کی طرف سے جواب ہے. جج صاحب نے کہا کہ ہاں ٹھیک لگتا ہے. تیسرا بندہ اٹھا، اس نے کہا جی دونوں کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جج صاحب نے کہا تو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. تو اس قسم کی حالت ہے، آپ بھی سچ کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. جی طلعت صاحب، آج کل بڑی تعریف و توصیف ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت زبردست موو کی ہے کہ انہوں نے اب لائرس کو فرنٹ پہ لے آئے ہیں اور وہ اعلان کرنے ہیں کہ ان کی ٹکٹس لائرس کو دی جائیں گی. تو سر اس کا مطلب یہ نہیں آپ کے خیال میں کہ ٹھیک ہے اگر ایک طاقتور سے ہماری انبن ہو گئی ہے تو ہم دوسرے طاقتور کو ساتھ ملا لیں؟ دوسرا میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر ایک سیاستدان کو ڈنڈا مارا جا سکتا ہے تو ایک لائر سیاستدان کو کیوں نہیں مارا جا سکتا؟ ان کا خیال یہ ہے جی کہ لائرز جو بارز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بارز جو ہیں وہ بڑی تگڑی ہیں، تو اس وجہ سے بارز کی پالیٹکس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو سسٹین کر پائیں گے. یہ ان کا ماننا ہے. لائرز کا سیاست کے اندر آنا کوئی اس کے اوپر بار نہیں ہے. بڑے بہترین لائرز جو ہیں پاکستان کی سیاست میں بڑا انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں وہ لائرز ہیں. لائرز نے سیاست کے اندر رہے، لائرز نے آئین سازی کے اندر کردار ادا کیا، قانون سازی کے اندر کردار ادا کیا، جمہوریت کو بنانے میں کردار ادا کیا. تو کوئی بار تھوڑی ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لائر جو ہیں وہ نئی سیاست میں آ سکتے ہیں. لیکن جس وجہ سے یہ موو کر رہے ہیں وہ اکثر مختلف ہیں. ان کو دے نیڈ اندر بیساکھی ناؤ. کبھی ان کو امریکہ کی بیساکھی چاہیے ہوتی ہے جو ہر وقت خیر مہیا رہتی ہے کیونکہ ان کے انٹرنیشنل تعلقات بڑے اچھے ہیں. کبھی اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی ان کو چاہیے ہوتی ہے، کبھی سوشل میڈیا کی بیساکھی چاہیے ہوتی ہے. آج کل لائرز کی بیساکھی کے اوپر یہ تکیہ کر رہے ہیں. لیکن ہوگا کیا؟ یہ عمران خان کی بہت ساری ہر موو عمران خان کی اچھی ہوتی تھی. آپ کو یاد ہے نا کہ میں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی، بڑی اچھی موو کی. اس کے بعد میں نے اسمبلی سے میں نے استعفے دے دی، اچھی موو کی. اسمبلی واپس بھیج دیا، اچھی موو کی. یہ فواد چودھری جیسے کیا کہتے تھے، دیکھا نا کتنا سمارٹ کھیل رہا ہے آپ نے. تو سمارٹ کھیلتے 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 اڈیالہ جیل کے اندر پہنچ گئے ہیں. سارا گھر تتر بتر ہو گیا ہے، پارٹی فارغ ہو گئی ہے قیادت کی حد تک، تو لائرز کے اوپر تکیہ ہے. تو یہ اتنا سمارٹ کھیلتے ہیں. یہ سیلف ڈسٹرکٹ کا بٹن ہے ان کے اندر، کیونکہ ایگو ان کی جو ہے نا وہ کو ہمالیہ سے بھی آگے. اٹ واکس ان فرنٹ آف ہم، ہی کانٹ سی لائف فار واٹ اٹ از. تو یہ موو بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کیونکہ لائرز تو جج صاحبان کو کمروں میں بند کر کے گالیاں والیاں بھی دیتے ہیں نا، ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. یہ تو آپس میں جب لڑائیاں کرتے ہیں تو سنبھالے نہیں جاتے. تو جو لائرز کی رینگلنگ ہے اس کو پارٹی کے ہارٹ میں لے آئے ہیں، اور اوپر سے ایک طرف علیمہ ہے، دوسری طرف بشرا ہے. پھر دیکھیں دمادم مسک اندر نہیں ہوگا جب پی ٹی آئی کے اندر تو کیا ہوگا. السلام علیکم طلعت صاحب. طلعت صاحب یہ جب سے آرمی چیف اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ بنے، مطلب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، تو کچھ نہ کچھ امید تھی. لیکن کل سے مجھے تو مطلب کہ میں تو بالکل مایوس ہو چکا ہوں. اگر اس کو تناظر میں دیکھیں، اگر یہ جو فیصلہ تھا آج جو جسٹ اعجاز الاحسن صاحب سپریم کورٹ میں نہ ہوتا، وہ اسی دن اسی ٹائم بستر اٹھا کے چلا جاتا. اس کے بعد مسلم لیگ کو کبھی بھی یہ ابھی جو ہے نا نعرہ نہیں لگانا چاہیے تھا کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. ووٹ کو عزت دو، یا مطلب کہ جنرل باجوہ یا فیض حمید. آج فیض حمید کو جناب وہ احسن اقبال صاحب نے کلین چیٹ دے دی ہے. اب جسٹس فیض قاضی فیض عیسیٰ کیا کرے گا؟ صاحب ذرا یہ فائل بند ہو گئی جیسے سن 1971 کی فائل بند. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں کہنا، جو سارا کچھ تو آپ نے کہہ دیا. نون لیگ نے اپنے ہاتھوں کے اندر جو تضادات کی ہتھکڑیاں ڈالی ہیں، جو اپنے پیروں کے اندر تضادات کی بیڑیاں ڈالی ہیں، جو اپنے سر کے اوپر دھوتڑ رسید کیے ہیں اپنی کلہ بازیوں کی وجہ سے، اس کی کاسٹ تو اٹھاتے رہیں گے اور اس سے وہ بچ نہیں سکتے. تو یو گاٹ ٹو بی کنسسٹنٹ ایڈیٹوریلی، ایڈیولوجیکلی. اگر میں بطور صحافی
ہر چڑھتے سورج کے ساتھ اپنی پالیسی تبدیل کرنے لگ جاؤں. فیکٹس اگر چینج ہو گئے نا, حقائق اگر چینج ہو گئے تو میری پالیسی چینج ہو سکتی ہے. سیاست میں بھی ایسے اگر ان کو پتہ چل گیا کہ فیض حمید جو ہے واقعتاً اس کو کوئی کردار نہیں ہے اور باجوہ بہت اچھا آدمی تھا, اسٹیبلش ہو گیا, ہم جو پہلے بات کر رہے تھے غلط کر رہے تھے, فیکٹس نئے ہیں, پھر اپنی پالیسی تبدیل کر دیں. لیکن نظریہ ضرورت کے تحت اگر آپ کلہ بازی لگائیں گے ایڈیٹوریلی فار جرنلسٹ, نظریاتی طور پر فار پولیٹیشنز, تو وہی سینٹیمنٹ ہوگا جو آپ کے سامنے ہے. جہاں تک بستر اٹھا کے جانے کی بات ہے, چھوڑیں جی, جنہوں نے بستر اٹھا کے جانے کی جن کے اندر ظرف ہوتا ہے وہ ایسے حرکتیں نہیں کرتے. السلام علیکم. اچھا دولت بھائی, ایک سوال ہے کہ آپ جو بک لانچنگ تھی ہاجرہ خاکی, اس میں آپ زیادہ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں, ڈیفینسو موڈ پہ چلے گئے ہیں. میرے خیال میں آپ کو اتنی زیادہ کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کلیریفائی کریں, جسٹیفیکیشن دے لوگوں کو کہ آیا کہ جو آپ کا ایکٹ تھا وہاں جانے کا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. گڈ پوائنٹ, یہ فیڈ بیک مجھے آیا ہے, لیکن میں آپ کو اب اس کی جسٹیفیکیشن دیتا ہوں کہ میں نے وہ جسٹیفیکیشن کیوں دی. دیکھیں میرے نزدیک ہر الزام جو ہے جو بے بنیاد ہے اور ہر نکتہ جو ہے جو بے وقت ہے آپ کو بنیادی طور پر بہت بڑا موقع فراہم کرتا ہے کہ تاکہ آپ سپیس اور تجزیے اور معلومات کی سپیس جو ہے ڈومینیٹ کر لیں. یعنی اگر دوسرا آپ کو فل ٹاس دے رہا ہے تو آپ اس وجہ سے نہیں اس کو چھوڑ سکتے بسا اوقات کہ فل ٹاس ہے, آپ کہیں یار مطلب میں کیا اس کو چھکا ماروں, ہے تو فل ٹاس, مجھے پتہ میں چھکا مار سکتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے. میں یقین اس پر نہیں رکھتا. میرا ماننا یہ ہے کہ جب کوئی اس قسم کی بات ہو تو فوراً اس کو استعمال کرنا چاہیے حقائق کو کلی طور پہ اسٹیبلش کرنے کے لیے. اور میں نے بالکل وضاحت کے لیے, کوئی ذاتی وضاحت تو مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, میں کیوں کسی کو وضاحت دوں گا. لیکن میرے لیے بہت اچھا موقع تھا تاکہ میں بہت ساری اور ایسی باتیں کر پاؤں جو شاید پہلے میں نہ کرتا. تو جس طرح آپ نے ابھی یہ سوال کیا تو اس کے جواب میں نے آپ کو پورا ایک ایڈیٹوریل فریم ورک بنا کے دیا. تو اگر آپ یہ سوال نہ کرتے, میں کہتا ٹھیک آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں, یا میں کہتا آپ غلط بات کر رہے ہیں, اس کے بعد میں جواب کو کلوز کر دیتا. میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ بتایا. تو مجھے آپ نے موقع فراہم کیا اپنی بات کرنے کا, تو میں تو آپ کی تمام تر سینسٹیوٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے میں تو آپ کو بتاؤں گا کبھی میں ایسا موقع نہیں جانے دوں گا. جب اس قسم کی بات ہوگی تو اس کو میں بھرپور استعمال کروں گا. جب کوئی بیوقوفی کی بات کر رہا ہے, اس نے کوئی اہمکانہ سوال یا نقطہ اٹھایا ہوا ہے, تو پھر آپ کے پاس موقع ہے, تو پھر آپ اس کو ادھیڑ کے رکھ دیں. تو میں نے میرے خیال میں وی لاگ میں ادھیڑ کے تو رکھا ہے ساروں کو.